میرا نام جنید ہے، ہم کراچی میں رہتے ہیں۔ میں گھر والوں کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے ابو دوسرے شہر میں ہوتے ہیں اور میری امی ایک سرکاری ملازم ہے۔ گھر میں صرف میں اور امی ہوتے ہیں اور کالج سے فری ہوا تو اپنے لیے یونیورسٹی دیکھ رہا تھا۔ ان دنوں میری خالہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہمارے گھر آئی تھی۔ میری کزن کا نام شمائلہ ہے۔ خالہ نے بتایا کہ شمائلہ نے بھی کالج مکمل کر لیا ہے اور میں بھی اس کے لیے ایک یونیورسٹی دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم گاؤں میں رہتے ہیں اور وہاں تعلیم کا نظام اس قدر ایڈوانس نہیں ہے۔ خالہ نے مجھ سے کہا، جنید بیٹا تم شمائلہ کے لیے کوئی اچھی یونیورسٹی دیکھو، اور قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میرا اور شمائلہ کا ایڈمیشن ایک یونیورسٹی میں ہو گیا۔ میں نے شمائلہ کو آخری دفعہ 2 سال پہلے ایک شادی پر دیکھا تھا، تب وہ دبلی پتلی تھی، لیکن اب وہ جوان ہو گئی تھی اور بھرا ہوا خوبصورت جسم مجھے اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ خیر، میں نے خالہ کو بتایا کہ شمائلہ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے اور ہماری یونیورسٹی ایک ہی ہے۔ پھر خالہ نے مجھے کہا، جنید تم شمائلہ کے لیے ایک یونیورسٹی کے پاس ایک ہاسٹل دیکھ تو اب اس کے لیے روز روز گاؤں سے آنا بہت مشکل ہوگا۔ جو میں نے سنا تو میں نے خالہ سے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں کراچی میں گھر ہوتے ہوئے شمائلہ ہاسٹل میں کیوں رہے گی؟ ویسے بھی ہم گھر پر 2 لوگ ہی ہوتے ہیں، اگر شمائلہ بھی آ جائے گی تو رونق بڑھ جائے گی۔ خالہ بھی مان گئی اور میری امی صبح صبح ہی آفس چلی جاتی تھی، پھر ہم دونوں یونیورسٹی جاتے تھے۔ میرے پاس بائک تھی، اس لیے شمائلہ میرے ساتھ ہی بیٹھ کر بائک پر جاتی تھی۔ پہلے تو تھوڑا مشکل ہوا، لیکن کچھ وقت کے بعد ہم دونوں کافی اچھی دوستی ہو گئی، لیکن میں کچھ اور ہی چاہتا تھا اور شاید قسمت کو بھی وہی منظور تھا۔ ہمارے گھر میں 2 باتھ روم تھے، ایک نیچے والے فلور پر اور دوسرا میرے کمرے میں۔ شمائلہ اٹھ کر پہلے نہاتی تھی کیونکہ لڑکیاں نہانے میں ٹائم بہت لگاتی ہیں اور اسے بھی اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا تھا۔ تیار ہونے میں 5 منٹ میں تیار ہو جاتا تھا۔ ایک دن نیچے والے فلور پر پانی ختم ہو گیا اور اسے میرا باتھ روم استعمال کرنا پڑا۔ میں سویا ہوا تھا، اس نے آ کر مجھے بتایا کہ نیچے پانی نہیں آ رہا، اس نے ہمیں یہاں پر نہانے لگی ہوں۔ میں نے کہا نہا لو۔ جو اندر چلی گئی تو میں چپکے سے اٹھا اور روشن دان سے اس کی نظر مجھ پر پڑی تو میں نے اسی وقت ہٹ گیا۔ وہ باہر آئی اور اس نے کوئی بات نہ کی۔ مجھے لگا آج تو گیا، لیکن میں حیران تب ہوا جب اگلے مسلسل 5 دن اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ آتی اور میں کچھ دن کے بعد رات کو مجھے شمائلہ کا میسج آیا، لگتا مجھے پتا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے کہا، تم نے کیا دیکھ لیا؟ پھر شمائلہ نے مجھے بتایا کہ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہو چکی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے اس بات کو رفع دفع کیا۔ اگلے روز پھر وہی، لیکن اس بار اس نے کیمرے سے ویڈیو بنا لی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا اور رات کو مجھے واٹس ایپ پر بھیج دی، اور جو میں نے ویڈیو دیکھی تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے کہا، لو آج یہ کیا لگتا ہے؟ اب امی مجھے گھر سے نکال دیں گی اور میں خالہ کو کیا جواب دوں گا؟ رات تو بڑی مشکل سے گزری۔ صبح ناشتے کے وقت سب کچھ نارمل تھا۔ امی آفس کے لیے چلی گئی اور ہم دونوں یونیورسٹی جا ہی رہے تھے جو میرے کمرے میں مجھے بلانے کے لیے آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مجھے دکھ تھا کہ میں نے کیا کر دیا ہے، لیکن اس نے مجھے جو کروایا اور کہا میں بھی یہی چاہتا تھا، اور ہاں ہم دونوں اچھے کزن ہیں اور میں ہمیشہ تمہاری عزت کرتی رہوں گی۔ ہم دونوں یونیورسٹی چلے گئے۔ شام کو جب واپسی آنے شمائلہ کھانا بنا رہی تھی، میں بھی کچن میں چلا گیا۔ کی طرف سے تو ہاں ہو گئی تھی، بس کمی میری ہی طرف سے تھی اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے مجھے یہ ہمت کرنا پڑے گی کہ اتنے میں امی آ گئی۔ پھر ہم نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ صبح ناشتے کے وقت شمائلہ علی امی سے کہا کہ خالہ مجھے آج یونیورسٹی نہیں جانا، آج یونیورسٹی میں پارٹی ہے، اس لیے گھر پر ہی رہوں گی، پڑھائی کروں گی۔ امی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں جاؤ گی تو جنید بھی نہیں جائے گا۔ شکر ہے تم نے مجھے بتا دیا، نہیں تو بدتمیز سارا دن ادھر پارٹی میں گزارتا اور مانو جب چپ سا ہو گیا۔ پھر امی چلی گئی۔ میں نے شمائلہ سے کہا کہ تم نے یہ کیا جھوٹ بولا، کیوں بولا؟ پھر مجھے بھی تو تمہیں پھر بھائی نے مجھے کہا، خود پتہ چل جائے گا، اپنے کمرے میں جاؤ، میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد شمائلہ نائٹ فٹنگ ٹراؤزر پہن کر میرے کمرے میں آئی اور اس نے آتے ہی مجھے چارپائی پر دھکا دے دیا۔